کریم کا دیدار نصیب ہو، یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں، میری امید ہے اس ذات بابرکات سے وابستہ ہے کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ہم سب بیمار ہیں جی، کیوں بھئی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہو گے بڑی عجیب سی بات کہہ دی ہے شیخ پیر صاحب نے، مولانا صاحب نے، ہم تو تندرست ہیں، توانا ہیں، اگر تندرست نہیں ہوتے تو یہاں بیٹھے ہوئے کیسے ہوتے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں؟ تو بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے، ایک باطنی بیماری ہوتی ہے۔ بہت اچھا انداز۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کا پورا ثبوت دیا جی، ظاہری بیماریوں کا تو روز علاج کرتے ہیں، اچھا تفسیر ہے، لیکن انہوں نے سوچا بہت دن ہو گئے ظاہری بیماریوں کا علاج کرتے 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 اور مرض سنتے 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 بعض مریض ایسا آیا کہ ڈاکٹر صاحب بخار جا ہی نہیں رہا، ڈاکٹر صاحب درد دور ہی نہیں ہو رہا۔ اب ڈاکٹر صاحب بھی پریشان کہ دوا پہ دوا دیے جا رہا ہوں، دوا پہ دوا دیے جا رہا ہوں، کیا بات ہے۔ اب جب ڈاکٹر تھک جاتا ہے نا تو اگر وہ خود صاحب صحبت ہے، صاحب فیض سے اس کا تعلق ہے، تو پھر وہ روحانی طرف نگاہ دوڑاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر کہتا ہے اچھا کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے۔ ڈاکٹر صاحب کا بڑی دیر سے نام آ رہا تھا تو میں نے سوچا واقعی اس محفل کا صحرا ڈاکٹر صاحب کے سر پہ بالکل صحیح باندھا گیا ہے۔ کیا کہنا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہم سب مریض ہیں، تو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں آپ کو اس بات کو یہاں ذرا سا چھوڑ کر پھر ایک طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ محبت کے ساتھ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے۔ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمتوں کے برسنے لگے ہیں صاحب، سبحان اللہ، ہر ایک بے نوا کی دعا مستجاب، میرا ساقی اگر آ گیا بے نقاب، سب کے دامن مرادوں سے بھر جائیں گے، یوں ہی بڑھتی رہی دل کی یہ بے کلی، غم کے مارے بتاؤ کدھر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پہلے غوث آدم کانفرنس۔ مجھ سے پوچھا اگر کاش روزے جزا، مجھ سے پوچھا اگر کاش روزے جزا، تو بھی خنجر بتا تیرا مقصد ہے کیا، ہے مدینے سے اتنی عقیدت مجھے، صاف کہہ دوں گا جنت نہیں چاہیے۔ سب کچھ مدینہ اور مدینے والے کے دامن میں ہے، جو مدینے والے سے جڑ جائے گا اسے خدا بھی مل جائے گا اور جنت بھی مل جائے گا۔ جب تک مدینے والا نہیں ملے گا اس کا خدا بھی نہیں ملے گا اور جنت بھی نہیں ملے گا۔ تو ہم سب بیمار ہیں، تو وہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تسلیم کر لو۔ آپ مولا کائنات مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کام سے گئے۔ آپ کام سے جب فارغ ہو کر ایک راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور اس مجمع کے اندر
بیچ میں کرسی پر ایک طبیب بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی نبضیں دیکھ رہا ہے۔ ہر مریض آتا ہے، اپنی نبض دکھاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ دیتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اپنے کام سے فارغ ہو گئے تھے، کچھ وقت تھا تو اللہ والے، اللہ کے دوست، اللہ کے گھرانے والے، اللہ کے نبی کے گھرانے والے ہر وقت ہر جگہ نبی کے پیغام کو عام کرتے رہتے ہیں، بے شک بے شک۔ کوئی وقت خالی نہیں جانے دیتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھیڑ لگی ہے، مجمع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، طبیب بیٹھا ہوا نسخے لکھ رہا ہے، تو ظاہری مرض تو اس کے سمجھ میں آ رہے تھے، باطینی مرض وہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت علی لائن میں لگ گئے، باری آئی، آپ نے فرمایا کہ میرا بھی نبض دیکھ لو بھائی، میں بھی بیمار ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگا ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو، دیکھ لو۔ کہا نہیں میں بیمار ہوں، میرا نبض دیکھ لو، اور نبض دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو مرض مجھ کو ہے وہ بھی سن لو، جو بیماریاں مجھے ہیں وہ بھی سن لو۔ نبض دکھاتے گئے، مرض بتاتے گئے۔ کہا پہلا مرض یہ ہے کہ غافل دل پہ غفلت کا زنگ چڑھتا جا رہا ہے، گناہوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا بندہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ مجھے مرض ہے، یہ بیماری ہے مجھے، اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہوں، گناہوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اس دل پہ غفلت کا زنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب نے روزانہ ظاہری علاج کیا کرتے تھے، آج انہوں نے باطنی علاج کا دواخانہ کھولا۔ آؤ گناہگاروں، اپنی بیماری کا مرض دور کرنے کے لیے نبی کی تعلیم لیتے چلے آؤ۔ چلے آؤ، گناہوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کا بندہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، غافل دل پہ غفلت کا زنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ تو بھئی ایسا ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ اچھا سا ہو رہا ہے نا؟ ایسے ہمارے دلوں پہ غفلت کا زنگ چڑھ چکا ہے، گناہوں کا مرض، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی، غلطی پہ غلطی، لیکن کبھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ سے دور ہو گئے تو فکر کیسے ہو؟ طبیب نے جب یہ تینوں مرض سنے، شکل دیکھی، بے ہوش ہو کر گیا۔ کچھ دیر میں جب ہوش آیا تو کہنے لگا ان مرضوں میں تو میں بھی مبتلا ہوں، اور میری نظر، میرا یقین یہ کہہ رہا ہے، اے مرض بتانے والے، ان مرضوں کا علاج یقیناً تیرے پاس ہے۔ اس کے علم نے، اس کے تجربے نے بھی اس بات کو سمجھ لیا، کیونکہ آج تک کوئی ایسا مریض آئے نہیں جو یہ کہے کہ میں گناہوں کا مریض ہوں، میں گناہوں کا بیمار ہوں۔ کوئی کہتا ہے کوئی نہیں؟ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بخار والا آیا، بخار ٹھیک نہیں ہو رہا، بخار والا، ہاں، کبھی کبھی انسان کی غلطیوں سے مرض آتے ہیں، کبھی آزمائش کے ذریعے آتے ہیں، اور آزمائش کے جب ذریعے مرض آتا ہے تو انسان اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ کیسے دیکھو، ایک اللہ کا بندہ مسجد نبوی شریف میں ظہر کی نماز کے وقت کھڑا ہے۔ یہ ہمارے حضرت علامہ مولانا سید قیصر خالد صاحب جو بفیضان غوث اعظم مردہ دلوں کو بیدار کرنے میں لگے ہوئے، یہ وہی کام ہے جو غوث پاک نے کیا تھا، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ لوگوں کے دلوں کو بیدار کرتے ہیں، دل مردہ ہو گئے، ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، اسی لیے چاروں
ماہرین کو جمع کر کر ہمارے دلوں کو مجلہ اور مشفع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ظہر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پڑھ رہا ہے، یہ شورا تمام شاعر حضرات بڑا اظہار کرتے ہیں، کاش پر لگ جائیں مدینے پہنچ جاؤں، اے اللہ وہی میرا مزار بن جائے، وہی میرا مدفن بن جائے، واپس لاؤں، اے دھول بن جاؤں، آنکھوں میں سرمے کی جگہ لگا کر مجھے لے جاؤ وہاں پر، مجھے قیدی بنا کر ڈال دو۔ کیا تمنائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بے شک کاش پر لگے اڑ جائیں، نبی کا روزہ دیکھ لے آ جائیں۔ بعض کہتے ہیں وہیں مر جائیں بس واپس نہ آئیں، لیکن کیا قائم بھی رہتے ہو کبھی ان باتوں کے اوپر؟ ذرا اس سے سبق سیکھنا، یہ جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ مسجد نبوی شریف، ریاض الجنہ، ادھر نبی کے روزے کی جالی اور ادھر محراب و منبر، اور دونوں کے بیچ میں جنت کی کیاری، اور یہ جنت کی کیاری میں کھڑا ہوا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، اے اللہ اب میں یہاں سے واپس جانا نہیں چاہتا، تو مجھے یہی موت دے دے۔ بات میں ڈاکٹر صاحب کی کر رہا ہوں، اسی لیے وہ بات آ جائے گی، اس میں ذرا محبت سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے دعا کری، اللہ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، تو مجھے یہی موت دے دے۔ اب وہ جگہ ایسی جگہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اگر وہاں پر کوئی دعا کی جائے تو اس کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، کیا کہنا ہے، وہ یقیناً قبول ہی قبول ہے۔ اس نے ادھر دعا کری، ادھر قبول ہو گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر جب یہ نکلا چلا اپنے گھر کی طرف، بدن میں اللہ نے بخار داخل کر دیا، ہلکی ہلکی سی حرارت شروع ہوئی۔ گھر پہنچا تو بخار تیز ہو گیا، فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھ لو۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، رے بڑا تیز بخار ہو رہا ہے، دوا لکھ لیں۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، ہمت نہیں ہوئی کہ جائے مسجد نبوی شریف، وہیں گھر پر ادا کری، بخار اور زیادہ۔ پھر ڈاکٹر صاحب کو بلایا، ڈاکٹر صاحب اتنا اور زیادہ، اب تو درد بھی ہو رہا ہے بخار کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب نے دوا بدل دی، دوسری دے دی۔ مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، مرض بڑھتا بڑھتا چلا گیا، جو دوا کری، ادھر دوا ہو رہی ہے ادھر مرض بڑھ رہا ہے، ادھر دوا ہو رہی ہے ادھر مرض بڑھ رہا ہے، لاغر ہوتا جا رہا ہے۔ ساری رات تڑپتا رہا بستر کے اوپر۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، لوگ بیدار ہوئے، اس کی آواز سنی، کرانے کی، تڑپنے کی، ڈکرانے کی، آئے غریب لوگ۔ پھر ڈاکٹر کو بلایا، اس ڈاکٹر نے مریض کو دیکھ کر کہا، بھائی میں تو بخار کی ساری دوائیں دے چکا ہوں تم کو، اب تو کوئی دوا نہیں ہے میرے پاس، بس دعا کرو۔ بس کیا کرو؟ دعا کرو۔ اب جب اس نے کہا دعا کرو، اب اسے یاد آ گیا اپنی دعا، او جو میں نے کل ظہر میں دعا کری تھی، وہ جو کل ظہر میں دعا کری تھی وہ لگتا ہے قبول ہو گئی۔ کیا بات، لوگوں سے کہا ادھر آؤ جلدی سے، ادھر آؤ جلدی سے، ذرا لے کے چلنا مجھے مسجد نبوی شریف، لے کے چلنا۔ بس خود چلا جانا نہیں، 4 آدمیوں کی ضرورت ہے مجھے نہیں، بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتا۔ اب یہ تو دنیا ہے، جب تم مر جائے گا نا قسم خدا کی بغیر وسیلے کے قبرستان بھی نہیں جا سکتا۔ بہت اچھے بابا، بغیر وسیلے کے اگر تیرا یہ ایمان ہو گیا نا، نہیں مجھے وسیلہ کچھ نہیں، میں تو ڈائریکٹ، تو اب جب روح نکل جائے، تیرا لاشا پڑا ہو تو کہ کوئی خبردار نہیں، ڈائریکٹ۔ اب لاشا پڑا رہے گا اس کا ڈائریکٹ، اب ڈائریکٹ تو بس ایک ہی آئیں گے، چیل کم گئے، اور وہ نوچ کے کھا جائیں گے، وہیں لاش پڑی رہے گی۔ قسم خدا کی کتنی وسیلوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب اس کی روح نکل گئی، اب اسے غسل دینے والے چاہیے، اب اسے کفن پہنانے والے چاہیے۔ چلو جی یہ کام بہت ہو گیا، غسل کر دیا، کپڑا پہن کفن پہنا دیا، جائیے
مردہ صاحب جائیے خود چلے جائیے اپنی قبر میں. چار وسیلوں کی. ہم تو ایک وسیلے کو کافی سمجھتے ہیں لیکن 4 وسیلے. کتنے؟ 4. 3 سے بھی کام نہیں چلے گا, 2 سے بھی نہیں چلے گا, 1 سے بھی نہیں چلے گا. 4 وسیلے چاہیے کہہ رہے ہیں. یہ ایک تو نہیں مانیا قسم خدا کی, اس کو قبر تک لے جانے کے لیے 4 چاہیے. 4. اعلیٰ حضرت نے بھی اسی لیے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت حضرت علامہ سید جاوید میاں صاحب قبلہ. اب یہ 4 لے کر چلے گئے, انہوں نے جا کے قبر کے پاس رکھ دیا. بھائی ڈائریکٹ صاحب, بغیر وسیلے والے صاحب, اب ایسا کریے مسیری پہ سے اٹھ کر قبر میں لیٹ جائیے. نہیں جائے گا, اس کے لیے بھی ضرورت ہے. پھر اٹھائیں گے اور لٹا دیں گے قبر کے اندر, پھر اٹھائیں گے لٹا دیں گے. بغیر وسیلے کے جا نہیں سکتا. بغیر وسیلے کے تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ تیری لاش چلتی رہے گی, کیڑے چلتے رہیں گے, اور جو تیرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اب جو بدبو اٹھے گی وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے وہاں. ہاں سمجھ رہے ہیں. اب اس کو ضرورت پڑ رہی, بیمار پڑا ہوا ہے, ٹھنڈیاں لگ رہی ہے, چل نہیں سکتا. لوگ چلو لے کر مسجد نبوی شریف. لوگ اس کو لے کے گئے مسجد نبوی شریف, جہاں اس نے دعا کری تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر اب یہ دعا کرتا ہے. تمنا کرتے ہو تو اس کو پوری بھی کرنے کی جذبہ رکھا کرو. بے شک بے شک. اب یہ اس جگہ پہ پہنچا جہاں اس نے دعا کری تھی نا, میں مر جاؤں, مجھے بچپن بن جائے, واپس نہیں, اللہ میں اللہ جانا نہیں سکتا. اب یہ اس جگہ پہ کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ, اے اللہ اس بار تو مجھ کو جانے دے, اگلی بار ہم کو پھر ایک میں موت دے دیا. اس بار تو مجھے جانے دے, اس بار نہیں, اس بار میں مرنا ہی چاہتا, اگلی بار مار دیے. مدینے کی موت مانگ کر لی, سمجھ میں آ رہی. گناہوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, اس کا علاج ایک ہی دواخانے میں ملے گا جو دواخانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. وہ ڈاکٹر سمجھ گیا, وہ ڈاکٹر کہ یہ جو مرض مارا ہے آدمی نبض دکھاتے ہوئے کہ گناہوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, غافل دل پہ غفلت کا زنگ چڑھتا جا رہا ہے, اللہ کا بندہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے ابھی تک ایسا کوئی مریض نہیں آیا. یہ واقعی کوئی مریض ایسا ہے کہ خود مریض نہیں بلکہ مریض بن کر مجھ جیسے مریض کا علاج کرنے کے لیے آیا ہے. جب ہوش میں آیا ادب کے ساتھ کرسی پہ بٹھا دیا جس پہ خود بیٹھا ہوا تھا, اور قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا اے اللہ کے بندے, کون ہو تم, کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں یہ تو بعد میں پوچھوں گا, جانوں گا, لیکن پہلے مجھ سے سن لو. جو مرض آپ نے کہے ہیں اس کا علاج میرے پاس تو نہیں ہے, کیونکہ میں بھی خود انہی کا مریض ہوں. اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کا علاج میرے پاس ہے. میں نے قبیل روحانی کے زبان مبارک سے اس کا علاج سنا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ جب گناہوں کا مرض بڑھ جائے, اللہ کا بندہ اللہ سے دور ہو جائے, غافل دل پہ غفلت کا زنگ چڑھ جائے, تو اسلام کے باب میں جاؤ. کیا کرو؟ اسلام کے باب میں جاؤ. اسلام کے باغ میں جاؤ. اسلام کا باب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام کے باب میں جاؤ. کس طرح جاؤ؟ ساری زندگی کفر کیا, ساری زندگی زنا کاری کری, ساری زندگی شراب پی, ساری زندگی لوگوں کو
ستایا، ساری زندگی قتل و غارت گری کری، ساری زندگی بدکاریاں کری، ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا. اے اللہ میں نے تجھ کو ناراض کر دیا، اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ ساری زندگی میں نے تیرا اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو دیا جو تجھے دینا چاہیے تھا. طبیب روحانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. اسلام کے باب میں جائیے، بس زیادہ لمبا وقت نہیں رہوں گا، یہ بڑی قیمتی تھوڑی سی باتیں ہیں. اسلام کے باب میں جاؤ. اسلام کا باب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ پہلی بات ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ لو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں کثرت سے یہود و نصارہ ہی رہا کرتے تھے. جی. اس یہودی کا ایک بیٹا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صحبت میں آیا کرتا تھا، لیکن ابھی تک اسلام کے باب میں داخل نہیں ہوا تھا. اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ڈاکٹر کی بات چل رہی ہے نا، اسی لیے پھر بیمار کے پاس آ گیا. اچانک اس کی طبیعت خراب ہو، بیمار ہو گیا. طبیب روحانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ بیمار ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. اس نوجوان کی کون تھا؟ وہ یہودی، اور یہودی کا بیٹا. اس کی عیادت کو گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، جنہوں نے سکھایا ہم کو جینے کا قرینہ، جن کی آمد سے پہلے بھور میں پھنسا ہوا تھا سفینہ، وہ حبیب پروردگار معراج کے شہ سوار امت کے غمگسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی نظر سے سمجھ لیا کہ اب اس کی زندگی کا آخری وقت ہے. اب یہ جانے والا ہے، موت آنے والی ہے، اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے. اس بیماری میں یہ بچے گا نہیں، ختم ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارے سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اجازت چاہنے کے لیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں تم کیا کہتے ہو. لیکن چونکہ باپ بھی یہ جانتا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، ان کی صحبت اور ان کا سایہ نجات کا ذریعہ ہے. جیسے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اشارے سے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شریفہ اس کو پڑھایا. انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اسرائیل آئے اور اسی وقت روح نکالی، موت واقع ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی رحمت والے، برکت والے، عظمت والے ہاتھوں سے اس کو غسل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنایا، اور پھر اس کے جنازے کو اپنے کندھے پر لے کر چلے. باہر نکلے، صحابہ نے سنبھالا. آگے چل رہا ہے جنازہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل رہے. ذرا غور کرو، بڑے سنتے ہو آپ، حدیث سنتے ہو کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 ایمان والے شامل ہو جائیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنتی ہے. اگر کسی جنازے میں 40 ایمان والے شامل ہو جائیں تو وہ جنتی ہے، اس کی جنتی ہونے کی نشانی. لیکن اس کے جنازے میں 40 ایمان میں نہیں بلکہ ایمان والوں کے سردار صحابہ کرام شامل ہیں، اور سارے صحابہ اور ساری امت کے، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنازہ آگے آگے چل رہا ہے.
سرکار پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن جس انداز سے اس جنازے میں چل رہے ہیں کبھی کسی کے جنازے میں نہیں چلے سرکار۔ کیسے چل رہے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ کیسے چل رہا ہے؟ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پورا پیر نہیں رکھ رہا ہے، ایڑی نہیں جما رہا ہے، بچ بچا کر پنجے چل پنجوں سے۔ صحابہ نے دیکھا سارے راستے یہی طریقہ رہا، تدفین ہو گئی، مٹی ڈال دی گئی، قبر تیار ہو گئی۔ واپس جب ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ گیا ہے کہ جب ہم جنازے کے ساتھ چلیں تو پنجوں کے بل چلیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو مرنے والا مرا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو اس قدر پسند کیا، اتنا اللہ کو یہ پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کے سارے فرشتے اس کے جنازے میں بھیج دیے۔ کوئی فرشتہ آسمان پہ باقی نہ تھا، سارے فرشتے اس کے جنازے میں شامل تھے۔ میں پنجوں کے بل اس لیے چل رہا تھا کہیں کسی فرشتے کے پر میرا پیر نہ پڑ جائے، میں پیر بچا بچا کر رکھ رہا تھا، پیر بچا بچا کر رکھ رہا تھا۔ کیا کرا اس نے بتاؤ؟ کوئی نماز پڑھی ابھی؟ نماز پڑھی ابھی تو کوئی وقت ہی نہیں تھا، اتنی مہلت ہی نہیں ملی۔ نہ کوئی روزہ رکھا اس نے ابھی، نہ کوئی اس نے زکوٰۃ دی، نہ کوئی اس نے ابھی حج کیا، کیونکہ اتنی مہلت ہی نہیں ملی۔ لیکن اس نے وہ کام کرا جس کام کے ذریعے انسان نماز پڑھنے کے قابل بنتا ہے، جس کام کے ذریعے انسان روزہ رکھنے کے قابل بنتا ہے، جس کام کے ذریعے انسان زکوٰۃ دینے کے قابل بنتا ہے، جس کام کے ذریعے انسان حج کرنے کے قابل بنتا ہے۔ اس نے سارا وہ کام کرا۔ سب اسی سے تو بنو گے قابل۔ نہیں، نماز کس پہ واجب ہے؟ فرض کس پہ ہوگی؟ جو پہلے لا الہ الا اللہ۔ روزے کس پہ فرض ہوں گے؟ جو پہلے لا الہ الا اللہ سمجھ گئے، اسی پہ روزے فرض ہوں گے، سمجھ گئے؟ تو اس نے پہلے وہ کام کرا، پہلے کیا کرا؟ وہ کلمہ پڑھا۔ اور اللہ تک پہنچنے کا سب سے پہلا ذریعہ، یہ جو بیچ میں نے ابھی بات کہی تھی نا کہ بغیر وسیلے کے اگر قبر میں اتر سکتے ہیں تو اتر کے دکھا دیں، اب بغیر وسیلے کے اللہ کو پانے کا سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلا وسیلہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلا۔ دوسرا وسیلہ نماز، دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ بغیر وسیلے کے کچھ نہیں، بغیر ذریعے کے کچھ نہیں۔ بیچ میں لٹکے رہو کیا ہے؟ ٹھنڈ کے الو جیسے بیٹھا رہتا ہے نا، ہاں بس ڈبلی بجاتے رہو۔ اب جناب اس طبیب سے مولا کائنات فرما رہے ہیں جب یہ مرض بڑھ جائیں تو پہلا کام یہ کرو اسلام کے باغ میں داخل ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ سب سے پہلے اسلام کے باغ میں داخل ہو جاؤ۔ کلمہ شریفہ لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی مرید ہوتا ہے اور پیر مرید کسی کو مرید کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام یہیں سے، کیونکہ پیر کے پاس جب یہ مرید ہونے آیا ہے جو گناہوں کے اندر ملوث ہے، خطاؤں میں ملوث ہے، اب یہ آیا اس لیے ہے کہ پیر کے ذریعے میں نبی والا بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں، تو پیر سب سے پہلے کر رہے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ساری غلاظت دور ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ساری غلاظت دور ہو گئی، پاک ہو گیا۔ اب آگے حفاظت کی ضرورت ہے۔ اب آگے اللہ نے تم سب کو قبول کر لیا ہے انشاءاللہ، میرا یقین ہے سب کو قبول کر لیا ہے۔ کبھی بیٹھے ہوئے ہو، کبھی چھٹائی ہوتی ہے نا، ہاں ایک لسٹ لگائی جی، اس کمپنی کے اندر 100 آدمیوں کی نوکری ہے، 1000 نے انٹرویو دے دیا، 1000 میں سے 500 پاس ہو گئے، پھر 500 میں سے بھی چھٹائی ہوئی، 250 رہ گئے، پھر اس میں سے بھی چھٹائی ہوئی، پھر 200 رہ گئے، پھر چھٹائی ہوئی، پھر 100 رہ گئے۔
کیونکہ تھا ہی معاملہ 100 اب انہیں نکالنا تو تھا نا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ سارے بھی مقبول ہیں لیکن آپ ان سے بھی زیادہ مقبول ہیں کیونکہ آپ نے ان سے زیادہ اللہ کا ذکر سنا ہے، ان سے زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ کہا ہے۔ ارے ایک مرتبہ بسم اللہ کہنے کے اوپر عالم یہ ہوتا ہے اگر بچہ بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ پاک کی قبر سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ہے قبر کے قریب سے، عیسیٰ پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، ایک قبر کے قریب سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے، آگ بھری ہوئی ہے قبر میں، بدن جھلس رہا ہے، آگ نے جلا کر رکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ملال ہوا، افسوس ہوا، افسوس کرتے ہوئے یہاں سے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی راستے پہ گزرے، جب گزرے تو دیکھا اسی قبر پہ بے شمار اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ وہ جس قبر میں آگ بھری ہوئی تھی اب وہ قبر ایک بہترین قسم کا محل اور گارڈن بنی ہوئی ہے، وہ غلمان اس قبر والے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو بھی آگ سے جھلس رہا تھا اب جنتی میوے کھا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، اللہ کی جناب نے عرض کیا کہ اللہ ابھی تو یہ قبر میں آگ بھری ہوئی تھی، ابھی تو اس قبر والے کے جسم کو آگ جھلسا رہی تھی، ابھی تو اس قبر والے کو تکلیفیں ہو رہی تھی، اور اب اس قبر والے پہ اتنی راحتیں، اتنی رحمتیں، یہ کیا وجہ ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ یہ قبر والا جو ہے جب دنیا سے آیا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کر آیا تھا، آج اس کی بیوی نے اپنے بچے کو پہلے دن مدرسے میں بٹھایا، استاد نے اس سے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا میری رحمت جوش میں آئی